سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے جدید جنگی جہاز پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل ہو گئے ہیں۔ 2 جنگی جہازوں کی پاک بحریہ کے بیڑے میں شمولیت کی تقریب کراچی میں ہوئی، جس میں صدر زرداری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں صدر زرداری نے کہا کہ پی این ایس بابر اور حنین کی شمولیت سے پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور ترکی کے وزیر دفاع نے بھی شرکت کی، جبکہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل ہونے والے جہاز پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین جدید ترین ٹیکنالوجی اور میزائل سسٹم سے لیس ہیں۔ جہازوں کی تیاری میں دوست ممالک رومانیہ اور ترکی کا تعاون شامل ہے۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں راہیل سلمان۔ یوم دفاع کے موقع پر پاکستان نیوی میں 2 نئے جہاز انڈکٹ کیے گئے ہیں، پی این ایس حنین اور پی این ایس بابر۔ میں اس وقت موجود ہوں پی این ایس بابر پر اور اس جہاز کے ایگزیکٹو آفیسر حسن ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس جہاز کی خصوصیات بتائیے گا کہ یہ جہاز زمانے جنگ میں اور زمانے امن میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بالکل، یہ جہاز پاکستان نیوی میں ایک لیٹسٹ جہاز ہے اور یہ پی این ملجم کلاس کا پہلا جہاز ہے۔ 3 اور جو ہیں جہاز وہ آئیں گے، پاکستان نیوی میں شمولیت اختیار کریں گے، جن میں سے کہ 2 جو ہیں وہ ٹرکی میں بننے ہیں اور 2 ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تھرو پاکستان میں بنیں گے۔ جہاز کے بارے سے میں بتا دوں کہ یہ ایک جدید ترین جہاز ہے جو کہ وار ٹائم رولز میں جیسے کہ اینٹی ایئر، اینٹی سرفیس اور سب سرفیس وارفیئر میں بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے پیس ٹائم کے اندر ملٹری آپریشنز ادر دین وار، جس میں کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور ڈیزاسٹر ریلیف آپریشنز ہیں، اسی طریقے سے نان کمبیٹنٹ ایویکویشن آپریشنز ہیں، اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز اور اینٹی پائریسی اور اینٹی اسمگلنگ آپریشنز ہیں، ان کو بھی بخوبی ڈیل کرنے کا تمام تر کیپیبلٹی اور خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ تھے حسن ضیاء صاحب جو کہ جہاز کی خصوصیات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ایسے مزید کئی جہاز جو تکمیل کے مراحل میں جن سے ملک کا دفاع مزید مضبوط ہوگا۔ جی، یوم دفاع کے موقع پر وفاقی وزراء نے مختلف شہروں میں پاک فوج کے شہداء کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی ہے اور شہداء کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کوئٹہ میں میجر جلال الدین شہید کے گھر پہنچے، اہل خانہ سے ملاقات کی، دعا کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے شہید میجر کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی، اظہار یکجہتی کیا، ان کے اہل خانہ سے ان کے حوصلے کو بڑھایا اور حکومت کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کرائی، ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف موجود تھے میجر جلال الدین شہید کے گھر پر۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب راولپنڈی میں شہید لانس نائک وقار حسن کے گھر گئے، اہل خانہ سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات میں لانس نائک وقار حسن کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا، جس کے مناظر بھی اس وقت آپ جیو نیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، وزیر قانون اعظم نذیر طارر راولپنڈی میں میجر ہمایوں شہید کے گھر گئے، ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور میجر ہمایوں شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی، ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا، ان کی فیملی سے ملاقات میں ان کے حوصلے کو بڑھایا، اہل خانہ کے حوصلے کو بڑھایا اور حکومت کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اعظم نذیر طارر میجر ہمایوں شہید کے گھر پر موجود تھے اور ان کے اہل خانہ سے انہوں نے ملاقات کی اور میجر ہمایوں شہید کے درجات کی بلندی کی دعا بھی کی، ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا اور اظہار یکجہتی کیا ان کے اہل خانہ سے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارر دیکھ سکتے ہیں آپ میجر ہمایوں شہید کے بچوں کے سر پر پیار دے رہے تھے، اور اب وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کیپٹن کاشف شہید کے گھر پہنچے، شہید کے کیپٹن کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ احسن اقبال نے شہید کیپٹن کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی راولپنڈی میں کیپٹن کاشف شہید کے گھر گئے اور شہید کیپٹن کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ احسن اقبال نے شہید کیپٹن کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔